بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، نئی اطلاع آج یہ ہے کہ بون کانفرنس میں شرکت نہ کرنے اور شمسی ایئر بیس واپس لینے کے بعد حکومت پاکستان اس بات پر کافی حد تک رضامند ہو چکی ہے کہ نیٹو کی پاکستان کے راستے افغانستان میں سپلائی لائن کو دوبارہ سے کھول دیا جائے۔ اس حوالے سے اگلے 1 یا 2 ہفتوں میں ایک اہم اعلان متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دفعہ ملک کی سیاسی قیادت کے اس فیصلے میں مقتدر حلقوں کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تاہم اس دفعہ اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ یہ سپلائی ماضی میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت نہ ہو، بلکہ ایک نئے معاہدے کے تحت ہو جس سے پاکستان کو اس سپلائی لائن کو بحال کرنے کی صورت میں اونے پونے ریٹ کی بجائے کمرشل ریٹ کے مطابق امریکہ سے ادائیگی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق حکومت اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ 26 نومبر کو پاکستانی چوکی پر نیٹو حملے میں 24 پاکستانی فوجیوں کی شہادت کے بعد پوری قوم میں پیدا ہونے والے غم و غصے کے پیش نظر اس طرح کے فیصلے کو کس طرح سے عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ حکومت کو اس فیصلے پر مطمئن کیا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کا خیال ہے کہ شمسی ایئر بیس واپس لینے اور بون کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے شرکت نہ کرنے پر قوم کا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب اگر اسے یہ باور کروایا جائے کہ سپلائی لائن بند ہونے سے جہاں ہزاروں کنٹینر کراچی پورٹ سے افغانستان سرحد تک رکے پڑے ہیں، جس سے جہاں ان کنٹینروں میں بڑی اشیاء جو ہے جو بڑی اشیاء اور چھوٹی اشیاء اور بہت ساری اور اشیاء جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، تو وہاں خود پاکستان کو بھی اس حوالے سے ڈومیسٹک سطح پر کافی مسائل کا سامنا ہے۔ حکومتی سطح پر اس امر کو بھی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر امریکہ سے قطع تعلق کرنا خود حکومت پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس سے امریکہ کی جانب سے ملنے والی امداد اور دیگر سہولتیں بند ہو جائیں گی، جس کی اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ مزید برآں پاکستان بڑھتے ہوئے امریکی پریشر کی موجودگی میں زیادہ دنوں تک سپلائی لائن بند بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک اور خبر بھی اہم ہے جو ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق امریکی نمائندگان کا پینل پاکستانی امداد کے $70 کروڑ روکنے پر متفق ہو گیا ہے۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق امداد روکنے کی وجہ دیسی ساختہ بموں کی پاکستان سے افغانستان ترسیل ہے۔ پاکستان سے بڑے پیمانے پر امونیم نائٹریٹ افغانستان جاتی ہے جو دیسی ساختہ بموں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترسیل پر مؤثر کنٹرول تک امداد بحال نہیں کی جائے گی، بل کی منظوری جو ہے وہ اس ہفتے کو دی جائے گی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں ایک امریکی جریدے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے خلاف ڈرون حملے وقتی طور پر روک دیے ہیں۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس وقت ایک بھی اور ڈرون حملہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا سکتے ہیں۔ تاہم پھر بھی اگر ہدف کا نشانہ بنانے کا موقع ملا تو امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ملک کے اندر اور ملک سے باہر ہر پاکستانی پریشان نظر آتا ہے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، جبکہ بون کانفرنس میں بھی یہ امپریشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر پاکستان سیدھا نہ ہوا تو افغانستان میں امن نہیں آ سکتا۔ اس لیے امریکہ اور مغربی قوتیں پاکستان کو سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں مزید رگڑا دینا چاہتی ہیں۔ ناظرین، یہ اہم سوالات ہیں آج پوری قوم کے ذہن میں ہیں کہ ایک طرف پاکستانی چوکی پر جو حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اور خاص طور پر وہ پالیسی جو امریکہ کے حوالے سے ہے، اس میں ایک یو ٹرن تو ہم یہ نہیں کہتے لیکن ایک بڑی حد تک واضح تبدیلی نظر آئی۔ اس پالیسی کو پاکستان کس حد تک جو ہے برقرار رکھ سکے گا؟ کیا یہ جو یو ٹرن تو میں نہیں کہوں گا، تھوڑی سی جو تبدیلی آئی ہے، کیا یہ وقتی طور پر ہے؟ کیا پھر سے امریکن پریشر جو ہے وہ حکومت کو اور ہماری عسکری قوت کو مجبور کر دے گا کہ وہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال کر دے اور اسی طرح امریکی فوجیوں کو امداد ملتی رہے جیسے کہ پہلے سے یہاں سے کراچی پورٹ سے جو امداد تھی سپلائی کی صورت میں وہ افغانستان جاتی تھی وہ جاری ہو؟ اور دوسری بات اہم جو یہ ہے کہ کیا قوم اس وقت جسے اس حد تک غصہ ہے، پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور یہ شدت جو ہے غصے کی قوم کی وہ ابھی تک کم ہمیں ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں حکومت جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس کے بارے میں ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کے لیے درست ہوگا؟ بہت سارے اہم سوالات ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی کہ
کیا ایسے حالات میں جبکہ شمسی ایئر بیس جو ہے اس وقت پاکستان نے واپس لے لیا ہے، کیا ڈرون حملے رک جائیں گے؟ ایک اخبار کے مطابق جو نیو یارک ٹائم ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرون حملے تھے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شمسی ایئر بیس سے ہی کیے جاتے تھے جو کہ CIA کے کنٹرول میں تھی، اور اگر واقعی یہ بات درست تھی تو پھر امریکہ کے پاس کیا آپشن بچے ہیں مزید کہ وہ ڈرون حملے کہاں سے کرے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ اس وقت ان ڈرون حملوں کو کیسے لیتی ہے؟ ناظرین آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس موضوع پر ہم مزید آگے بات کو بڑھائیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔